سیاستدانوں کی بے حسی کہے، صوبائی حکومت کی چشم پوشی کہے یا دیگر کاموں میں وقت صرف کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن ترقی کے لیے اس صوبے کو آگے لے جانے کے لیے نہ تو حکومت کے پاس وقت ہے نہ سیاستدانوں کے پاس وقت ہے، اور اس کے نتیجے میں صوبے کے لوگ پشاور ہائی کورٹ کا رخ کر رہے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے بھی، ترقیاتی کام شروع کرنے کے لیے بھی، اس صوبے کی ترقی کے لیے بھی سیاست عوام جو ہے ان کی نظریں اب پشاور ہائی کورٹ پہ ہے۔ لوور دیر میں ایک مسئلہ ہے، اس حوالے سے بھی پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سلیم خان ایڈوکیٹ موجود ہے، سینئر وکیل ہے، اور انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہے۔ ریٹ پٹیشن میں ان کی ادعا کیا ہے، کیوں ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے، وجوہات کیا تھی، کس کی غفلت ہے، کس کی چشم پوشی ہے، یہ سارے سوالات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا مسئلہ کیا ہے کہ آپ پشاور ہائی کورٹ آئے ہیں، یہاں پہ آپ نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا روڈ ہے چک درہ سے اپر دیر تک اور چترال تک اور خاص طور سے ملگرہ تک، یہ بہت خراب اور خستہ حال حالات میں ہے، بہت تنگ ہے، سنگل روڈ ہے۔ 1965 سے یہ روڈ لے کر ابھی تک اس ہی حالات میں ہے۔ اس پر ترکول ڈال کر ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، لیکن نہ یہ ڈبل بن رہا ہے، نہ ضروریات جدید پورا کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ صوبے کی دوسری اضلاع، بہت سارے اضلاع جس کی روڈ ہمارے روڈ سے بہت بہتر ہے، تو ہمارے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہر جگہ موٹر وے بن رہا ہے، ڈبل روڈ بن رہا ہے، لیکن دیر کی عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ریٹ پٹیشن ہے، اور یہ ریٹ پٹیشن ہم نے مجبوراً دائر کی ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اور یہ روڈ نہیں بن رہا ہے۔ ایون ان سے لوکل جو روڈز ہے وہ بہتر ہے۔ یہ اگر آپ کی آگے ایک ٹرک آ جائے تو آپ اس کی پیچھے گھنٹوں جائیں گے اور آپ کو اوورٹیک کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ریٹ پٹیشن دائر کیا ہے ڈاکٹر مولانا محمد غیاث، یہ جو ہے رفا یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے، اس کے علاوہ مرکز رحمت للعالمین کا مدیر بھی ہے، اس کے علاوہ یہ ایک صحافی ہے وہاں پر، یہ ریٹ پٹیشن روح اللہ شاکر، اس نے دائر کیا ہے، ملک پیز مسخیل ہے، اس نے دائر کیا ہے، اس کے علاوہ مفتی اعزاز علی شاہ نائب مدیر مرکز رحمت للعالمین، اس نے دائر کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں بھی شامل ہوں اور ایک فیمیل ایڈوکیٹ زر کا بھی شامل ہے، تو یہ پیٹیشنر ہے۔ اور یہ بتائیے گا روڈ کی لینتھ کتنی ہے اور اس وقت روڈ کی کیا حالت ہے؟ روڈ کی لینتھ تقریباً 35-40 کلومیٹر ہے، جو چک درہ سے تیملگرہ تک ہے، اور اس طرح پھر یہ آگے جاتا ہے چترال تک، تو ان کا بھی روڈ خراب ہے، باجوال تک جاتا ہے، لیکن یہ تیملگرہ تک تو بہت رش ہوتا ہے اس روڈ پر، تو یہ تقریباً 35-40 کلومیٹر ہے، لیکن اس پر آپ اگر جائیں گے تو 2 گھنٹے آپ کا لگ جائے گا، کیونکہ روڈ اتنا خراب ہے کہ یہ تقریباً 20 منٹ کا راستہ بنتا ہے، لیکن اتنا خراب ہے کہ آپ کے 2 گھنٹے لگیں گے۔ اچھا، اس پہ آگے آپ اگر تیمرگرہ سے آگے جاتے ہیں تو یہ ایک ہی روڈ ہے جو اپر دیر، چترال اور ان علاقوں میں جاتے ہیں، اور کیا وہاں پہ سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس روڈ کو لے کر؟ تو یہی ایک روڈ ہے، اس پر اپر دیر بھی ہے، چترال بھی ہے، باجوڑ بھی ہے، آگے جا کر افغانستان کا بارڈر بھی ہے، کمراٹ بھی ہے، تو جو سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو بھی بہت مسائل ہوتے ہیں، اور اس لیے یہ علاقہ پروموٹ نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا روڈ خراب ہے۔ اس میں بہت خوبصورت علاقے، شاہی بن شے ہے، براول ہے، سر لڑا ہے، لڑم ٹاپ ہے، اس کے علاوہ اس میں چترال ہے، اپر دیر ہے، کمراٹ ہے، یہ سارے بہت خوبصورت علاقے ہیں، ہر جگہ خوبصورت ہے، پانچکوڑا دریا ہے، تو یہ حکومت کی غفلت کی وجہ سے اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہاں پر سیاحت بھی آگے نہیں جا رہا، سیاحت بھی ترقی نہیں کر رہا، تو ہمارا سارے اداروں سے بھی، سیاستدانوں سے بھی اور باب اختیار سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ
مہربانی کر کے ہمارے یہ مسائل حل کیا جائے, ہمارے روڈ یہ بہترین اور جدید روڈ بنایا جائے, یہ ڈبل روڈ بنایا جائے اور موٹر وے کی طرز پر ایک خوبصورت روڈ بنایا جائے. ہم بھی پاکستان کی شہری ہیں, ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس ملک پر حق رکھتے ہیں, تو کیوں ہمیں خواہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے, اور یہ نہ صرف عوام کے لیے فیسلٹی یا سہولت ہوگی بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سہولت ہوگی جو ان علاقوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں, وہاں سیاحت کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور یقیناً کمراٹ جیسے علاقے, بن شاہی جیسے علاقے, چترال تک لوگ جاتے ہیں اور چترال سے ہوتے ہوئے گلگت تک لوگ اسی روڈ سے جاتے ہیں. تو اگر یہ روڈ صحیح طریقے سے بن جائے تو سیاحت کے مد میں حکومتوں کو ریونیو بھی آئے گی, اور اسی کے ساتھ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں, ان کے لیے بھی بہت ہی یہ اچھا ہوگا اور ان کو سہولت ملے گی اور ان کی معیار زندگی بھی بہتر ہوگی. کیونکہ جہاں پر کاروبار ہوتا ہے, جہاں پر امن ہوتا ہے, جہاں پر سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں, تو ان علاقوں میں لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بلند ہوتا ہے اور ان کو سہولیات میسر آتی ہے. تو ان کا یہی ایک مطالبہ عدالت سے بھی ہے کہ حکومتوں کو سینسٹائز کیا جائے تاکہ اس روڈ پر کام شروع کرے. اور نہ صرف یہ روڈ ہے بلکہ یہ علاقہ پورا سیاحتی علاقہ ہے. اس علاقے سے صوبائی حکومت کو, مرکزی حکومت کو ریونیو آ سکتی ہے سیاحت کے مد میں. تو لہٰذا پورے علاقے پر توجہ دی جائے اور اس خوبصورت علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو اچھا تاثر دیا جائے, ان کو اچھا میسج دیا جائے ترقیاتی کام کر کے اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر کے. انشاءاللہ مزید خبروں, اپڈیٹس اور اسی طرح کے واقعات سے باخبر رہنے کے لیے آپ ٹیون کیجئے نیوز فائل پی کے. اور اب مجھے اجازت دیجئے, اللہ نگہبان.